نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد کیف برکاتی اور آپ سبھی کو ہمارے چینل کیف برکاتی آفیشیل میں خوش آمدید۔ جہاں ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ان ویڈیوز کو جو بنانے کا پرپز رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تک دین و دنیا سے ریلیٹڈ صحیح اور ایک اچھی تعلیمات آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ ناظرین، ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم پر ایک کورس بھی شروع کیا ہے جس کا نام ہے درس شریعت، اور اس کے اندر آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم بزرگان دین کی سیرت بھی اس پروگرام میں بیان کی جاتی ہے۔ ناظرین، آج بھی حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف کی نسبت سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اور اس ویڈیو کے ذریعے ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور ان کے کچھ اقوال آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں ناظرین، اس کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے، آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما حضرت مولانا محمد غیور افاقی صاحب قبلہ۔ آئیے حضرت سے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ جہاں واقعی اللہ والوں کی نگاہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور ان کی نگاہ ولایت نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر کے انہیں راہ ہدایت پر گامزن کر دیا۔ جہاں ناظرین، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان بزرگان دین نے اپنے کردار و عمل سے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت یعنی بے شمار غیر مسلموں کو اللہ پاک کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے دار اسلام میں داخل بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بزرگان دین کی۔ ناظرین، تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وارث النبی، عطائے رسول، سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار بھی انہی بزرگوں میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھٹی صدی ہجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم الشان روحانی و سماجی انقلاب کا باعث بنے، حتیٰ کہ ظالم و جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائب ہوا اور عقیدت مند لوگوں میں شامل بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے خواجہ کی۔ آئیے ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی کے حسین پہلوؤں کو اور بھی جاننے کے لیے حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولانا غیور صاحب قبلہ تشریف فرمائے۔ آئیے حضرت سے ہم کچھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں گے، اور آپ کی ولادت بسعادت کہاں ہوئی، اور آپ کی والدین کریمین کی سیرت کیا رہی، اور بھی مختلف سوالات آج ہم انشاءاللہ العزیز حضرت سے کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مزاج کیسے ہیں حضرت آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم، آپ سے ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت، اگر آپ کی اجازت ہو تو بغیر تاخیر و تمہید کے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ۔ حضرت، جیسا کہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج چھٹی شریف ہے، تو حضرت سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت بسعادت کہاں ہوئی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سیستان جو کہ اس وقت ایران کا علاقہ ہے، وہاں کے ایک قصبے سنجر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اچھا، ماشاء اللہ، 6 رجب شریف کو، ماشاء اللہ، اور 537 ہجری تھی اور 1142 عیسوی بنتی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ حضرت، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ نے ولادت بسعادت کے بارے میں بتایا اور ان کی تاریخ کے بارے میں کہ کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، کس جگہ پر پیدا ہوئے۔ حضرت، یہ اور بتائیے کہ آپ کا نام، اصل نام کیا ہے؟ یوں تو آپ کے القاب بہت سارے ہیں، کچھ القابات بھی مشہور بتائیے، اور ان کا نام اور سلسلہ نسب بھی بیان فرما دیجیے۔ حضور خواجہ غریب نواز کا جو اصل نام ہے وہ ہے آپ کا حسن۔
اچھا ماشاء اللہ. والدین نے جو نام رکھا حسن، سبحان اللہ. جس کے معنی خوبصورت، اچھے کے آتے ہیں ماشاء اللہ. اور آپ کے جو غریب نواز، شہنشاہ ہندوستان، ہند الولی، عطا رسول، جی 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 وارث النبی، آپ کے القابات ہیں، جی بے شک. القاب ہیں. جی آپ کا سلسلہ نسب آپ کو نجیب الطرفین بھی کہا جاتا ہے ماشاء اللہ. اچھا. یعنی آپ کے والدین حسنی حسینی سید ہیں آپ. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. والد گرامی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خواجہ معین الدین بن خواجہ غیاث الدین بن خواجہ نجم الدین بن خواجہ عبدالعزیز سبحان اللہ. بن حضرت خواجہ ابراہیم بن حضرت اویس. ماشاء اللہ. یہ 6 واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ سیدنا سرکار امام موسیٰ کاظم سے جا کے ملتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی. اور آپ جانتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کس کے بیٹے جی ہیں؟ بے شک. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شہزادے ہیں. جی جی. تو خاندان آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا عالی شان ہے آپ کا، جس کے بارے میں امام اہل سنت سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کیا نور بات کا، ہے. سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. کا. کیا کہنے حضرت. اسی نوری گھرانے میں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے. جی. ابھی امام جعفر صادق کون ہیں؟ اللہ اکبر. جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے. کیا بات ہے. آپ دیکھیں شان کیا ہے. اللہ اکبر. یہ سلطان عارفین سرکار بایزید بستامی جو ہیں سرکار امام جعفر صادق کے مرید و خلیفہ ہیں. جی. مرید کی شان آپ سنیں، پیر کا اندازہ ان کی عظمت و بزرگیت سے آپ لگا لیں گے. یہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے وہ شان عطا کی ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی گناہ گار کو ایمان کے بعد، ایمان تو شرط ہے، جی جی بے شک، ایمان پر خاتمہ یہ تو شرط ضروری ہے. جی. کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، صرف میرا نام اسے یاد رہا تو میں اس کی شفاعت کر کے اسے جنت دلا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ. اور آپ کا یہ بھی قول ملتا علماء اکرام سے سنا، محققین نے بیان فرمایا جی کہ لو رأتنی جہنم لخمدت. دیکھیں یہ اللہ والوں کی شان. شروع میں آپ نے کہا ماشاءاللہ یہ اللہ والوں کی بڑی عظمت ہوتی ہے. جی جی. کروڑوں دل ان کی نگاہ فیض سے مستفیض ہیں. بے شک بے شک. اور غریب نواز کی تو وہ شان آج ہند و پاک میں جو ایمان کی شمع روشن ہے، یہ غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے. جی. تو فرماتے ہیں کہ لو رأتنی جہنم لخمدت. قیامت میں اگر دوزخ کے شعلے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ مجھ بایزید کے چہرے کو دیکھ لے تو وہ ٹھنڈی اور سرد پڑ جائے. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے. یہ کیا بات ہے. یہ عاشقوں کی بات ہے. جی جی. حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. جی. لیکن یہ جو ہم بزرگوں کے آپ ملفوظات پڑھیں گے حضرت، جی تو صوفیہ فرماتے ہیں، عارفین اللہ کی جنہیں معرفت حاصل ہے، جی جی بے شک، وہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے سینوں میں جو عشق الہی کی آگ روشن ہوتی ہے، اگر اس آگ سے نکال کر کے دوزخ کی آگ میں انہیں ڈال دیا جائے تو انہیں نیند آ جائے گی. کیا بات ہے حضرت. سبحان اللہ. اسی کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا نہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. آہا. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اسی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. سبحان اللہ. تو سلسلہ سب آپ یہ ہے آپ کا والد صاحب حضرت غیاث الدین، ان کے والد حضرت نجم الدین، جی، ان کے والد حضرت عبدالعزیز، ان کے والد حضرت ابراہیم، ان کے والد حضرت اویس، ان کے والد حضرت موسیٰ کاظم. جی. پھر امام موسیٰ کاظم جو شہزادے ہیں وہ امام جعفر صادق کے ہیں. جی. اور امام جعفر صادق یہ وہ ہستی ہیں اللہ اکبر جن کے بارے میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کی خدمت میں نہیں گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ اللہ اکبر. اس کے شہزادوں میں سرکار غریب نواز آتے ہیں اس ہستی کے. سبحان اللہ. اور امام جعفر صادق شہزادے ہیں امام باقر کے. جی. اور امام باقر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب جانتے ہیں امام زین العابدین امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں. اور امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا. تو والد صاحب کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں. اچھا.
اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسن سید، حسنی سید، سبحان اللہ، یعنی دونوں طرف سے آپ دونوں کا طرف سے سلسلے امام حسن امام حسین دونوں سے مل رہا ہے، سبحان ملتا ہے جا کر۔ اور پھر سبحان اللہ آپ قربان جائیے سرکار غریب نواز کی عظمت کے کہ اللہ رب العزت نے خاندان اعلیٰ عطا فرمایا۔ جی، اور آپ کے والد صاحب کا نام غیاث الدین، میں نے مختصر جو ذہن میں تھا آپ کا سلسلہ نسب والد صاحب کی طرف سے عرض کیا۔ جی، آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا حضرت ماہ نور، جو اپنے وقت کی عارفہ زاہدہ متقیہ بڑی پرہیزگار اللہ والی خاتون تھیں۔ جی، کیوں نہ ہوتی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا خون تھا ان کی رگوں میں۔ بے شک، اور پھر آپ دیکھ لیجئے سبحان اللہ، جب مائیں ماہ نور جیسی پاکیزہ ہوتی ہیں تو بیٹے غریب نواز بن کے چمکتے ہیں، کیا بات ہے، اور سبحان جب اللہ، بیٹے جی، مائیں فاطمۃ الزہرا ہوتی ہیں تو بیٹے حسین بن کے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، سبحان اللہ، بے شک، بے تو شک، ماؤں کا بڑا کردار رہتا ہے۔ حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں کہ میری ولایت میں اور مجھے جو مرتبے ملے ہیں اس میں میری ماں کی دعائیں شامل ہیں۔ جی، ماں تہجد گزار تھی، پرہیزگار، تمام بزرگوں کی آپ سیرت لے لیجیے۔ جی، بہرحال تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ بھی اور آپ کے والد گرامی بڑے پائے کے بزرگ تھے ماشاءاللہ۔ جی، ہاں ماشاء اللہ حضرت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا انداز میں آپ نے سمجھا رہے ہیں۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں چاہوں گا کہ ان کے متعلق کچھ سیرت اور کرامات و عظمت بھی اگر بیان کر دی جائے ماشاء اللہ تو بہت اچھا رہے گا حضرت، کوئی واقعہ، کوئی حکایت وغیرہ۔ جی جی انشاءاللہ۔ سرکار غریب نواز کی عظمت سبحان اللہ، قربان جائیے آپ دیکھیں، والدین بھی آپ کے بزرگ ہستی تھے۔ جی، پیر و مرشد کا آپ کے نام تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ بچپن سے آپ کے دل میں اللہ کی معرفت، جی، اللہ کی لقاء کا شوق اس قدر تھا کہ آپ بچپن ہی میں بزرگوں کی صحبت میں گئے اور ان سے ملاقاتیں کی، لیکن سب نے یہی کہا کہ آپ دیکھیں بچپن کا حال یہ تھا غریب نواز کا، جس چوکھٹ پہ بھی جاتے کسی بزرگ جو بتاتا کہ یہ بزرگ ہیں، جی، جی، عارف باللہ ہیں، تو جب دیکھتے کہ یہ نظر ڈالتے وہ بزرگ تو کہتے تمہارے پاس تو پہلے سے اتنا موجود ہے، ہم کیا تمہیں عطا سبحان کریں؟ اللہ، سبحان اللہ، ہمارے پاس تمہارا حصہ نہیں۔ تو پھر خواجہ عثمان ہارونی ملے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 10 سال اپنے مرشد کی صحبت میں رہا، ان کی جوتیاں اپنے سینے سے لگائیں، سر جی، پہ اٹھائیں، اور پھر اللہ نے مرشد کی صحبت کی برکت سے اتنا نوازا۔ اچھا، اس سے پہلے میں عرض کروں حضرت، جی، یہ غریب نواز نے والد صاحب کا انتقال 15 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، جی، تو ایک پنچک کی اور ایک باغ آپ کے ترکے میں آیا تھا اچھا، ورثے میں، تو ایک دن آپ باغ میں پانی دے رہے تھے، ایک بزرگ آئے، جی، تو خواجہ غریب نواز نے ان کی بڑی خدمت کی، بہت محبت سے بٹھایا انہیں، اور فروٹس وغیرہ جو بھی تھے باغ میں وہ پیش کیے۔ اچھا، وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے، بہت ادب بجا لائے آپ ان کا، تو انہوں نے اپنے منہ میں روٹی کا ٹکڑا چبا کر کے آپ کو دیا اور آپ نے اس کو کھا لیا۔ کھا لیا، تب سے آپ کی دل کی دنیا بدلی اور سب کچھ راہ خدا میں باغ وغیرہ دے کے اللہ کی تلاش میں نکلی۔ سبحان اللہ، اچھا، تو یہ حضرت میں یہاں عرض کروں گا کہ ان بزرگ کا ادب کیا تو ان کا دل خوش ہوا، جی، اور اللہ نے پھر سبحان اللہ اتنا نوازا کہ آپ ولیوں کے امام بنے، شہنشاہ ہندوستان بنے۔ جی، ادب اتنی بڑی دولت ہے حضرت، قرآن کریم شاہد ہے، آپ پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، تو انہوں نے ادباً پوچھ لیا تھا کہ حضرت پہلے آپ اپنا معجزہ یا جو بھی کارنامہ وہ دکھائیں گے یا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں؟ ہاں، تو اس میں حضرت مفسرین کہتے ہیں جی، ایک ادب کا پہلو تھا، پوچھ لیا نا، صحیح، جی، تو اللہ رب العزت کو ان کی یہی ادا پسند آئی۔ جب آئے تھے تو دشمن تھے، مقابلے میں آئے تھے، زیر کرنے کے لیے آئے تھے، جی، جی، لیکن رب قدیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے انہیں صاحب ایمان فرما دیا، سبحان اللہ، ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ کے دوسرے نمبر پر صحابی بنے، جی، پھر انہیں اللہ نے شہادت کا بھی درجہ عطا فرمایا، کیا بات ہے، فرعون نے یہ پھانسی دے ادب دی کا تھی سولی پہ چڑھ۔ جی، جی، تو یہ ادب کی بنیاد پر بندے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو کبھی کبھی برسوں کی ریاضت و عبادت کی بنیاد پر نہیں مل پاتا۔ جی، صحیح، خواجہ صاحب نے بھی ادب کیا تھا، خواجہ عثمان ہارونی ملے، پھر آپ فرماتے ہیں میرے مرشد مجھے خانہ کعبہ لے گئے، وہاں میرا ہاتھ پکڑ کر کے میزاب رحمت جو پرنالہ ہے خانہ کعبہ میں لگا ہے، جی، جی،
وہاں مجھے نیچے کھڑا کر دیا اور عرض کی میرے مالک یہ معین الدین تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اس کو قبول فرما۔ تو فرماتے ہیں حاتب غیبی سے آواز آتی ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں ہم زیارت رسول کے لیے گئے، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہم گئے۔ اب یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں گا، کتاب میں یہ آیا ہے جی کہ ہم مدینہ دیکھنے نہیں گئے، اچھا، شہر مدینہ نہیں، بلکہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے اپنے مرشد کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صوفیہ نے فرمایا ہے جو مدینہ جس نیت سے جاتا اسے ویسے ہی عطا کیا جاتا ہے۔ ہم ہیں تو ہمیں تو اگر گنبد خضرا دیکھنے مل جائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، بے شک، لیکن جو حضور کے سچے عاشق ہوتے ہیں یہ مدینہ بھی دیکھتے ہیں، مدینے والے کی بھی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے تو شک۔ فرماتے ہیں وہاں سے بھی آواز آئی، خانہ کعبہ سے ہم نے قبول کیا، پھر سرکار کی بارگاہ میں میرے پیر و مرشد نے مجھے پیش کیا، تو مجھ سے فرمایا کہ بیٹا معین الدین سلام پیش کرو اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ تو میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بادب اپنے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کیا، تو روضہ رسول سے آواز آتی ہے وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو۔ اور حضرت آتا ہے پھر بارگاہ رسول سے آپ کو یہ خطاب ملا کہ اے جنگلوں اور سمندر کے قطب تجھ پر بھی سلام ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اچھا، قطبیت کی بشارت بارگاہ رسول سے آپ کو ملی، جی، رسول کریم نے سبحان عطائے رسول آپ کو ویسے بھی کہا جاتا ہے۔ جی، پھر فرماتے ہیں آواز آئی کہ معین الدین ہم تمہیں جو ہے ہندوستان کی ولایت عطا کرتے ہیں، وہاں جا کر کے ہمارے دین کی شمع روشن کرو، دین پھیلاؤ، کفر و تاریکی سے لوگوں کو نکالو۔ بہرحال تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آپ قبول، رب قدیر کی بارگاہ میں قبول۔ پھر فرماتے ہیں راستے میں ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ آئے تو ایک جگہ کچھ بزرگ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک بزرگ کو دیکھا ہم نے، ذکر الہی میں مشغول تھے، تو ان کی ٹانگ کٹی تھی۔ ان سے پوچھا حضرت کیسے؟ بولے آج سے 40 سال قبل مجھے، میں اسی جھونپڑی میں اللہ اللہ کر رہا تھا اس وقت بھی۔ اچھا، تو نفس نے غلبہ کیا، خواہش نفس پوری کرنے کے لیے میں نے قدم اپنی جھونپڑی سے باہر نکالا، اللہ، تو اللہ کی جانب سے آواز آئی کہ ہم نے یوم الست تم سے یہی قرار، یہی وعدہ لیا تھا جی، کہ ہماری مرضی پر عمل نہ کر کے شیطان کی پرستش کرنا، شیطان کی باتوں میں آنا۔ تو کہتے میرے جسم پہ لرزہ طاری ہوا، فوراً میں نے قدم واپس کیا، اللہ اللہ اللہ، ایک چھری وغیرہ جو بھی تھی وہاں پر لی اور میں نے اپنی ٹانگ کاٹ کے پھینکی۔ کہتے ہیں 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، میں سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن کون سا چہرہ لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ، کیا وہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، یہی خوف مجھے کھا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، آپ قربان جائیں، یعنی گناہ کرنے سے پہلے ہی دیکھا، پہلے ہی جو ہے آج ہم گناہ کر لیتے پھر بھی ہمیں احساس نہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جی جی جی، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے آمین، اور اپنے ان ثم پاک آمین، بندوں کے صدقے ہمیں بھی مالک و مولا اپنی مرضیات پر عمل کی توفیق دے۔ آمین، ثم تو آمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے بہت سے بزرگوں سے ملاقات ہوئی، جی، اور پھر ایک دفعہ پیر و مرشد نے فرمایا، یاد فرمایا بغداد کی جامع مسجد میں، اس کے بعد مجھ سے فرمایا بیٹا معین الدین دیکھو، اس سے قبل مجھ سے کہا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، میں نے پڑھی، پھر اللہ کی تسبیح و تحلیل ذکر الہی کے لیے مجھ سے فرمایا، جی، پھر مجھ سے فرمایا بیٹا دیکھو آسمان کی طرف، تو آپ نے کہا حضور دیکھتا ہوں، کہا کہاں تک دیکھتا ہوں، کہا عرش اعظم تک دیکھتا ہوں، پھر کہا بیٹا زمین کی طرف دیکھو، تو تحت الثری تک آپ کو نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد پیر و مرشد نے تعلیم دی کہ ایک دن جو ہے وہ ریاضت و مجاہدات میں گزارو، ذکر الہی۔ پھر اگلے دن مجھے یاد فرمایا، پھر اپنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کیا دیکھتے ہو ان 2 انگلیوں میں؟ کہا حضرت 18,000 مخلوقات کو اس میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان۔ تو یہ سب سبحان اللہ پیر و مرشد کی صحبت جی کی جی برکت جی تھی، جی، یہ ادب کے ثمرات تھے، برکات تھے، بے شک بے شک۔ اور بچپنی سے طلب تھی آپ کو، سبحان اللہ۔ بہرحال ہمارے آپ کے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں غریب نواز آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ دیکھیں ودیشوں سے لوگ آتے ہیں، تڑپتے صحیح، ہیں حاضری صحیح۔ کے لیے، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے واقعات، آپ کی عظمت کے لیے تو کیا عرض کیا جائے، جس کے مریدوں کی صف میں قطب الدین بختیار کاکی ہوں، جی، جن کے مریدوں میں بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، جن کے غلاموں کے غلام محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی ہوں، سبحان اللہ، جن کے غلام صابر پاک کلیری ہوں، اللہ جی،
آپ مخدوم پاک ہوں، صابر پاک، وارث پاک، یہ سب غریب نواز کی عطائیں، ان کی کرامت کہہ لیجیے انہیں، سب غریب نواز کا فیض ہے یہ۔ بالکل ہاں، صحیح۔ خواجہ غریب نواز کی عظمت، سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا شان ہے غریب نواز کی رضی اللہ عنہ کی، کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی جی اجمیر شریف جاتے ہیں تو با ادب ہاتھ باندھ کے غریب نواز کے آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میں ہی جانتا ہوں کہ غریب نواز نے مجھے کیا عطا کیا۔ جی پھر فرماتے ہیں ایک چادر مجھے غریب نواز کے حکم سے، وہاں کے جو خدام تھے انہوں نے، پہلے ایک ہی چادر ہوتی تھی مزارات پر، جی وہ جی، حکم بھی صحیح، یہی ہے، ایک ہی چادر، تو جو خاص آپ کے مزار اقدس کی چادر تھی، کہتے ہیں امام ربانی مجھے عطا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ امام ربانی کسی عام بندے کا نام تو نہیں ہے، آپ دیکھیں عظمت غریب نواز، اللہ اکبر۔ جی فرماتے ہیں میں اس چادر کو لے کر کے آیا اپنے گھر، میں نے اپنے اہل خانہ سے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی غریب نواز کے مزار کی چادر میں مجھے کفنایا جائے۔ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام ربانی کی کیا شان ہے، فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے وہ عطا کیا ہے، وہ قوت باطنی بخشی ہے، اگر میں سوکھی لکڑی پر، سوکھے درخت پر توجہ ڈال دوں تو وہ ہرا بھرا ہو جائے، مردہ دل پر میں توجہ کر دوں تو وہ زندہ ہو جائے۔ کیا شان ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے رب کا اتنا کرم ہے کہ اگر میں پوری دنیا کے کافروں پر توجہ ڈالوں تو میری ایک توجہ سے سب کا کفر اور جو شرک کی تاریکی ہے وہ چھٹ جائے اور سب کے دل نور ایمان سے روشن ہو جائیں، سبحان اللہ، سبحان مگر اللہ۔ مشیت الہی یہ نہیں بے چاہتے، شک، اللہ کی صحیح، مشیت ہے۔ صحیح صحیح۔ تو وہ عظیم ہستی بھی اللہ اکبر غریب نواز کے مزار اقدس کی چادر میں کفنانے کی وصیت کر وصیت کر رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کتنے بڑے محقق جی علم حدیث لانے والے ہندوستان صحیح۔ میں، وہ جب اجمیر معلیٰ جاتے ہیں تو ننگے پاؤں حاضر ہوتے ہیں، اور جب آستانے پر گئے تو عرض کرتے ہیں اے غریب نواز، میرا جو بھی علم تھا وہ میں اپنے گھر چھوڑ کے آیا ہوں، اب یہ خالی دامن، خالی جھولی آپ کی بارگاہ میں، اس میں کچھ ڈال دیجیے، اپنے در کی خیرات عطا کر دیجیے۔ کیا عاجزی۔ تو جو اتنے بڑے بڑے اللہ اکبر اپنے وقت کے محقق مجدد بھی غریب نواز کے در پر جی خالی دامن پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں، بادب جو ہے اپنی جھولی پھیلائے نظر آتے ہیں۔ جی اور پھر یہ تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے الحمدللہ مشائخ نے ہمیں تعلیم دی، وہ ایک سید اعلیٰ حضرت کے غالباً بھائی استاد زمن کا شعر ہے کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ غریب نواز، ہاں۔ تو یہ غریب نواز کیا کچھ رضی کہہ دیا نام کہہ ہی، رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اچھا غریب نواز یہ بچپن ہی سے آپ کا خاصہ تھا۔ اچھا، آپ کی والدہ فرماتی ہیں جو میں اپنے بیٹے حسن کے لیے کھانے کی نہیں رکھتی، وہ کھانا خود نہیں کھاتا، غریبوں میں جا کر کے تقسیم کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بچپن سے ہی سبحان اللہ آپ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ غریبوں کی خدمت کی جائے، جی بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا، جہاں بھی قدم رکھے آپ نے کفر کی تاریخ کو چھاٹا۔ ایک جگہ آپ کے مریدین ساتھ تھے، جنگل میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اللہ والے سفر ہی کرتے تھے، جی اور پھر سفر بھی تبلیغ کے لیے ہوتے تھے، دین کی اشاعت کے لیے۔ جی، آج کل ہمیں گھومنے جاتے ہیں، کوئی کہیں جا رہا، کوئی کہیں جا انجوائے رہا، کرنے کے لیے۔ انجوائے کرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا۔ بے شک۔ تو ایک جگہ سے آگ روشن سی نظر آئی، تو ایک خادم کو کہا کہ ذرا دیکھو کیسی آگ ہے یہ۔ اچھا، تو جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ لوگ آتش پرست تھے، آ کے عرض کی حضور وہ تو آگ کے پجاری ہیں۔ جی کہا اچھا رے، تو لاؤ ان کو بھی دین اسلام کی دعوت دے دی جائے، کیوں کفر کے اندھیروں بھٹک رہے ہیں۔ جی، تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اس آگ کو پوچھتے ہیں؟ بہت بڑی آگ انہوں نے جلا رکھی۔ تو کہ حضرت ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ کہا کب سے؟ کہا پتہ نہیں 40 سے 50 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، وہ بہت بڑا ان کا ایک گرو تھا جو بھی تھا۔ جی جی، اس سے پوچھا تو اب تو تم اتنے زمانے سے اس کی پوجا کر رہے ہو، تو اب تو اسے نہیں جلانا چاہیے تم؟ جی ہاں۔ کہا حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کی جو آگ ہے وہ نہ جلائے مطلب؟ کہا دیکھو میں آگ کو نہیں پوچھتا ہوں، لیکن جس خالق و مالک نے اس آگ کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، مجھے اس رب کی ذات پر یقین ہے یہ آگ اس کے حکم سے مجھے نہیں جلائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جی، اس کو لے کر کے آپ آگ میں داخل ہو گئے، چھلانگ لگا دیا آپ نے، اور وہ شور میں اچھا بچے کو اس لیے لے کے گئے تاکہ جتنے لوگ ہیں سب کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے۔
صحیح. بچے کافی دیر اس میں رہے، آگ سے واپس آئے، نہ بچے کا بال جلا نہ آگ پر ذرہ برابر آگ نے آپ پر اثر کیا. سبحان اللہ. آہا. یہ کرامت دیکھ کے جتنے بھی لوگ تھے سب نے کلمہ پڑھ کے جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی. سبحان اللہ. سب مشرف اسلام ہو گئے. تو جہاں میرے غریب نواز نے قدم رکھے سبحان اللہ، ایمان کی شمع جلائیں جی. اور کفر کی تاریکیاں چھاڑ دیں. جی. خیر اللہ کا بڑا کرم، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ سرکار غریب نواز کی جو ہے وصال کی شب میں ماشاءاللہ یہ پروگرام رکھا. شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کی اب توفیق ہے. میں چاہ رہا تھا چند اقوال سرکار غریب نواز جی کے جی اگر بالکل ہو بالکل ہو جائیں جائیں. تو انشاءاللہ بہت تعالیٰ اچھا. جی. درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبک و المصطفیٰ مولانا وعلی محمد آلہ معدن الجود والکرم صلو و علیہ آلہ صلاۃ بارک وسلام وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار غریب نواز کی چھٹی شریف کی نسبت سے 6 اقوال آپ کے سبحان اللہ ہو جائیں. تو ہم تو نسبت والے ہیں الحمدللہ. جی جی. کہیں چھٹی کی نسبت ہے، کہیں 11ویں کی، کہیں 12ویں کی، کہیں 12ویں کی، کہیں 17ویں کی الحمدللہ. تو 6 اقوال آپ کے سبحان اللہ، کیونکہ 6 رجب کو آپ کا وصال ہوا. 537 ہجری آپ کی تاریخ پیدائش ہے جی. اور 627 ہجری 6 رجب کو آپ نے دنیا سے وصال فرمایا، پردہ فرمایا. اور قربان جائیے کیا شان ہے میرے غریب نواز کی. آپ کے جو مریدین ہیں خاص جس شب آپ کا وصال ہوا جی. تو فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا حجرہ سرکار غریب نواز کی روح جو ہے پرواز کر چکی تھی جی. تو آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے جی چلا. جی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے محبوب تھے سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں دنیا سے گئے. جی. تو 6 رجب کی نسبت سے 6 اقوال آپ کہلا. قربان جائیے نماز کے بارے میں آپ کا فرماتے نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کرتا ہے. جی. سبحان اللہ. نماز کے بغیر تو چارہ ہی نہیں حضرت. بالکل بالکل حضرت. الصلاۃ معراج المؤمنین. جی. وہ ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آج جی. اگر کوئی اپنے آپ کو پیر کہے، ولی کہے اور نمازیں نہ پڑھے نماز نہ تو حضرت وہ جھوٹا ہے. صحیح. طریقت بعد میں ہے، پہلے شریعت. پہلے شریعت. ہمارے بزرگوں نے فرمایا شریعت ایک جو ہے جڑ ہے، بنیاد، جی. اور طریقت اس کے شاخیں ہیں، پھل ہیں. آہا. اب جڑی نہیں ہوگی حضرت، بنیاد نہیں ہوگی تو شاخیں کہاں سے آئیں گی. صحیح. یہ ہماری آپ کی دکان جو بھی ہے اسٹوڈیو ہے، چاروں دیواریں ہیں، اس پر یہ چھت لنٹر قائم ہے. جی. تو اسی طرح جب تک کہ بندہ شریعت پر عمل نہیں کرے گا اسے ولایت، بزرگی، معرفت، حقیقت کچھ نہیں مل سکتی. دیکھیے حضرت جو جعلی پیر ہیں، ڈھونگی پیر، ہاں انہیں دیکھیں آپ کہ ایک ہی لائن، مطلب انہوں نے لائن ہی الگ کر دی اپنے ڈھونگ کو چھپانے کے لیے. کہتے طریقت الگ ہے اور شریعت الگ ہے. یہ دیکھیں خواجہ غریب نواز جاہلانہ بات. جی جی. غریب نواز سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ کیا بات. میرے غوث اعظم سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ جی. بایزید بستامی فرماتے ہیں کوئی ہوا میں پرندوں کی طرح جو ہے پرواز کرے، پانی پر جو ہے سڑک کی طرح چلے، لیکن دیکھو اگر اس کا قدم آقا کی سنت کے خلاف ہے سب کچھ ہو سکتا ہے. ولی ہونا دور کی بات ہے، ابھی تو وہ سچا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. سرکار کی اتباع تو لازم و ضروری ہے. امام ربانی فرماتے ہیں مجھے جو بھی مرتبے ملے ہیں سارے مرتبے، جو بھی فیض ہے، معرفت و حقیقت ہو، شریعت و طریقت، جو بھی مجھے رب نے منزلیں دی ہیں سب آقا کریم علیہ السلام کی سنت کی برکتیں. سبحان اللہ. کبھی انشاءاللہ امام ربانی کے تعلق سے بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا آپ کے عرس وغیرہ کے موقع پر. بہرحال ایک بات آئی میں نے عرض کر دی. تو پہلا آپ کا قول کیا ہے کہ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، پروردگار سے. اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم نہ کھایا کرو. جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران و برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بے برکتی آتی ہے. تو لہٰذا آپ کے ذریعے سے ہم تمام اپنے بھائیوں سے عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، جھوٹی قسموں سے ہم باز آئیں. وہ قسم تو جلدی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ اپنے آپ کو اتنا سچا بنائیں جی کہ بندہ ہماری بات پہ بغیر قسم کے یقین کر لے. کیا بات کہی، بالکل صحیح. جی تو آپ فرماتے جھوٹی قسمیں نہیں کھانی. جی ہاں، جو کھاتا اس کا گھر ویران و برباد ہو جاتا. اللہ اللہ. اور آپ فرماتے ہیں آپ کا ایک قول ہے مصیبت زدہ کی مصیبت، حاجت مند کی حاجت، جی، اور پھر بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ باتیں اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اللہ ہمیں توفیق عمل بخشے. آمین ثم آمین. اور آپ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ اکبر، بڑی توجہ طلب بات ہے. جی فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت نیکی سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی صحبت نیکی سے زیادہ بہتر ہے. ہاں، نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اچھا. علماء نے فرمایا کہ ہم تنہائی میں نیکی کر رہے ہیں تو شیطان ہمیں ورغلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے. بالکل صحیح. وہ جب اللہ والوں کے سائے رحمت میں ہیں، اللہ والوں کی جماعت میں ہیں، جی ہے نا. وہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا، حضرت ہم فلاں آستانے سے مرید ہیں، فلاں بزرگ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہو، کچھ فیض نہیں ملا. جی. اکثر تو ہم دنیا کے لیے حضرت مرید ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کسی بزرگ سے ہم وابستہ ہوگا، ہمارا کام بن جائے، ہوتا نہیں آج کل. جی بالکل صحیح حضرت. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یہ کیا کم ہے کہ تم نیکوں کے ساتھ نیکوں کی لڑی میں پروئے گئے ہو، کیا بات. اللہ والوں کا دامن جی. تمہیں مل گیا، یہ کیا کم ہے بڑی تمہارے لیے. جی. ماشاء اللہ. تو فرماتے ہیں کہ جو ہے نیکوں کی صحبت یہ نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور اسی طرح سے بدوں کی صحبت یہ بدی سے بدتر ہے. اللہ. کیونکہ حضرت بدوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہم بدکار بن جائیں گے. بالکل. اور نیکوں کی صحبت، ہمارے آقا نے مثال بیان فرمائی کہ نیکوں کی صحبت ایسے جیسے مشک والے کے پاس، عطر والے کے پاس آپ گئے، آپ خریدیں نہ خریدیں خوشبو ضرور آئے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ نیکوں کی صحبت نیکی سے بہتر، اور بدوں کی صحبت بدی سے جو ہے وہ بدتر ہے. جی. اور آپ نے فرمایا کہ بدبختی کی علامت ہے یہ کہ بندہ گناہ بھی کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی سمجھے. جی. یعنی ہم خطائیں بھی کریں، گناہ، اللہ کی نافرمانی، پھر بھی اپنے آپ کو پارسا سمجھیں، تو غریب نواز فرماتے ہیں یہ بدبختی کی علامت ہے. اللہ اللہ اکبر. اور حضرت چھٹی اور آخری اللہ اکبر آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے دوست کی نشانی کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں؟ یہ اللہ والوں کے ایک امام غریب نواز کی زبانی ہم اور آپ سنیں. فرماتے ہیں اللہ کے دوست کے اندر 3 خوبیاں ضرور پائی جائیں گی. جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، دوست ہوگا، 3 خوبی کیا؟ اس کی سخاوت جو ہے وہ دریا جیسی ہوگی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، مثال دیکھیں، اگزامپل کیسے آپ سبحان اللہ قربان جائیں. سخاوت دریا جیسی، اس کی شفقت سورج جیسی، اور اس کی عاجزی جو ہے زمین جیسی ہوگی. کیا بات ہے. اب دیکھیں زمین ہے، سبحان اللہ. اس پہ ہم اور آپ آہستہ چلیں تب بھی کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں. اس پہ زور سے کودیں تب بھی کچھ نہیں، اس سے آپ کھودنے لگیں تب بھی بیچاری جو زمین خاموش ہے. تو جو اللہ والے ہوں گے وہ کبھی جو ہے دوستوں، بزرگوں، مطلب یہ ہے کہ سخت بات کا جواب سخت طریقے سے، سخت لہجے میں نہیں دیں گے. آج ہمارے یہاں کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. جی. تو غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی نشانی نہیں. اچھا. اور ایسی دریا کی مثال آپ نے دی، سخاوت دریا جیسی. کیا مطلب؟ اللہ نے نوازا ہے تو دریا سے چاہیں امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، جی، مسلم ہو، نان مسلم، کوئی بھی آئے اسے فرق نہیں پڑتا، وہ سب کو پانی دیتی، سب کو سیراب کرتی. جس دن غریب نواز فرماتے ہیں تیرے سینے میں اللہ کا نور ہے، اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر کوئی فرق نہیں کرنا ہے، دریا کی طرح جو بھی دروازے پہ آئے سب کے دامن کو بھرنا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سورج کی آپ نے مثال بیان فرمائی. سورج جب نکلتا اپنی شعائیں یہ نہیں دیکھتا یہ گناہ گار ہے، یہ نیکوکار ہے. ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اس کی جو ہے سورج کی شعائیں ملتی ہیں، اس کی دھوپ نصیب ہوتی ہے. تو وہ جیسے یکساں، کوئی تفریق نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں کرتا سورج، اسی طرح سے غریب نواز فرماتے ہیں اس کی جو ہے وہ شفقت بھی سب پر یکساں ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یہ 3 نشانیاں اللہ کے دوستوں کی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق بخشے. آمین ثم آمین. غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ حضرت، بہت زیادہ پیارا انداز رہا آپ کا سمجھانے کا، اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں سمجھائیں. امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، دیکھا آپ نے کیا شان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ابھی حضرت نے سنایا نا کتنا پیارا واقعہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ہند کی ولایت عطا فرمائی. آپ کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی ماشاء اللہ حضرت سے نالج ملی، اور آپ کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر لاکھوں غیر مسلم مشرف و اسلام بھی ہوئے. سبحان اللہ. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک عادات میں سادگی، کم کھانا، پڑوسیوں سے حسن سلوک پیش آنا، اور عفو درگزر کرنا، اور مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا وغیرہ سب آپ کے اندر شامل تھے. اللہ پاک ہمیں بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے اور ان سے خوب
محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین دیکھتے رہیے ہمارے اس چینل پر درس شریعت پروگرام بھی اور بزرگان دین کی سیرت بھی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.